نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 62۔ اچھا جی، 62 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ اس کی اگر میں تھوڑا سا اس کی کوئی ٹو دا کانٹیکس اس کی بات بتاؤں کہ مشرقین مکہ کو خوب معلوم تھا جب کسی کی جان بن جاتی ہے تو اس وقت پہ معبود کسی کام نہیں آتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو ٹو دی کانٹیکس اس وقت کی بات بتا رہی ہوں کہ مشرقین مکہ کو پتا تھا، لہٰذا وہ آڑے وقتوں میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے اور نجات کے لیے پکارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرما تھا اور وہ ابھی اسلام نہیں لے کر آیا تھا، اور جب فتح مکہ ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر وہ ایک کشتی میں سوار ہوا۔ جب کشتی میں وہ سوار ہوا تو وہ کشتی گرداب میں پھنس گئی۔ گرداب میں پھنس گئی تو سب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اللہ پکارنے لگ گئے۔ تو جو اکرما تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا یہی لفظ تو میں خشکی پہ سن رہا تھا، اسی لفظ سے تو بھاگ کر میں دریا میں آیا اور دریا میں بھی وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اگر میری جان بچ گئی تو میں اس اللہ پہ ایمان لے آؤں گا اور اسلام لے آؤں گا، اور پھر یہی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ اللہ تو وہ ہے جو سمندر میں بھی، ہوا میں بھی، پانی میں بھی، لینڈ میں بھی، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے تو ہائے اللہ اللہ ہی نکلتا ہے منہ سے، آٹومیٹکلی ہمارے اندر جو وہ ہے بائی ڈیفالٹ ہم اللہ ہی کو رجوع کرتے ہیں۔ اب میں ان کی بات کر رہی ہوں جو نان مسلمز ہیں، نان مسلم بھی اللہ ہی کو رجوع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہی بات ہے، سراؤنڈنگز، اپنے گھر کے حالات، اپنے ملک اور اپنی فیملی کریڈ پہ وہ اتنے جکڑے ہوتے ہیں کہ ان کو آتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اللہ پہ تو یقین رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو شرک اور جن تھوڑے سے مغالطوں میں انوالو ہیں اپنے دین کے سلسلے میں۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جب تمہیں اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب آپ سوچیں نا، آج کل کے ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں این امتحان والے دن بچہ اٹھ کے فجر بھی پڑھا ہو، تہجد بھی پڑھا ہو، اور بڑا کہے گا امی جی میں تو پوری نمازیں پڑھا ہوں آج کل امتحانوں میں۔ کچھ اور بچے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ شہزادے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازیں تو نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے۔ خیر ایک وہ بھی کیٹیگری ہے، لیکن سب کے ذہن میں یہ ہے ایک اللہ موجود ہے، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ وہ اللہ ہی مجھے اس میں سے نکال سکے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی میری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی پتھر کا بت یا کوئی اور معبود یا کوئی شخص آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر اس کا شریک یا ہمسر کیوں بتاتے ہو، کیوں بناتے ہو؟ اب اس جملے کے بھی دو مطلب ہیں، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ امن یجیبو، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب اسے دعا کرتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک بندہ بے قرار، ایک پریشان بندہ، چاہے وہ صحت کے بارے میں ہے، چاہے وہ زندگی کے بارے میں ہے، چاہے وہ جان مال اولاد کسی بھی سلسلے میں، رشتے کے سلسلے، کوئی بھی پریشانی ہے، اور جو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ آپ لے آئیں ان لوگوں کو جو نعوذ باللہ آپ شریک ٹھہرا دیتے۔ شریک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو آپ شریک کروا دیں، کہ جیسے ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر شفا دیتا ہے نا، کہتے ہیں جی ڈاکٹر بڑا شفا، بڑی اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے سبب بنایا اس ڈاکٹر کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائگنوزز اچھی بتائی کہ وہ ڈائگنوز اچھا اللہ کے کرم سے کرتا ہے، اور اللہ کے کرم سے دوائی اچھی دے دیتا ہے کہ جو آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سبب بن گیا۔ پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ پیر فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں نا بورڈز
محبوب آپ کے قدموں تلے، آپ کی ساس اور آپ کا خاوند آپ کے پیچھے، وہ فلانا اور یہ وہ، یہ جس طرح کے ہماری جو بھی علم غلہ جو خواہشات ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کو ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے بجائے اللہ سے مانگنے کے، ہم شارٹ کٹس لگتے ہیں کہ یا فلانے جگہ نذرانہ دیں گے، فلانا پیر فقیر وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، یا پھر اللہ معاف کرے ہم پامسٹ وغیرہ کے پاس چلے جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے گا تو وہ بھی قرآن کا انکار کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو سوچ رہے ہو کہ یہ میرا حاجت روا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ پھر آگے ہے کہ جب وہ اسے دعا کرتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو تو صحیح، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا یہاں پہ نا کچھ ان لوگوں کا تصور آ جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کو بلیو نہیں کرتے، جو اللہ کو بلیو نہیں کرتے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر اللہ ہوتا، یہ میں کرٹکس کی بات کر رہی ہوں، ان لوگوں کی جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اتنی میزری کیوں ہوتی، دنیا میں اتنی پرابلمز کیوں ہوتی، اتنی پریشانیاں کیوں ہوتی؟ اللہ موجود، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر اور بندہ ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو لیے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آج ہی میں نے سنا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ باربر پتہ ہے نا آپ کو، جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، بال کاٹنے والا، اب بال کاٹنے والے کے پاس ایک شخص گیا، اس کے پاس وہ بال کاٹ رہا تھا، وہ ساتھ اپنی کوئی ریلیجس بک کوئی پڑھنا ساتھ شروع کر دیا کہ یہ بال کاٹ رہا ہے تو میں اتنی دیر کچھ قرآن پڑھ لوں۔ تو وہ جو باربر تھا اس نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، میں تو اللہ والا کو کوئی بلیو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہوتا تو یہ حالات ہوتے، اس طرح نفسی نفسی ہوتی ملک میں، اتنی مہنگائی ہوتی، اتنا دہشت گردی ہوتی، اتنا سب کچھ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ٹھیک نہیں کر دیتا۔ وہ جو شخص تھا جس نے بال کٹوائے، اس نے خاموشی سے اپنے بال کٹوائے، بل دیا، واپس باہر چلا گیا، باہر جا کے ودن 2-4 منٹ واپس آیا دکان میں، اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر آیا کہ اس کا حلیہ جو تھا نا، بڑے ہوئے بال تھے، شیو کے بال الجھے ہوئے اور بڑے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو بھائی، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی باربر ہی نہیں ہے، مطلب باربر مطلب بال کاٹنے والا نہیں ہے، دیکھو اس کے اتنے شخص کے بڑے ہوئے بال۔ تو اس پر باربر نے کہا بھئی یہ آیا ہی نہیں، یہ میرے پاس آتا تو میں اس کے بال نہ کاٹ دیتا، اس کو تو آپ پکڑ کے لائے ہیں، اگر یہ میرے پاس خود آتا تو میں اس کے بال نہ کاٹ دیتا۔ تو اس پر اس شخص نے اس باربر کو جواب دیا جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، کہتے یہ تمہارے سوال کا جواب تمہارے اپنے جواب میں ہے، کہ تم اللہ کے پاس کبھی گئے ہو مانگنے کے لیے؟ تکلیفیں پریشانیاں ہم خود پکڑ کے بیٹھے میں اور کہتے ہیں جی اللہ ہے نہیں، کبھی اللہ سے مانگا یقین کے ساتھ؟ یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ علیحدہ لیکچر ہوگا کہ دعا کے آداب کس یقین کے ساتھ اور کس طرح مانگنی چاہیے، کن اوقات میں مانگنی چاہیے۔ ان شارٹ میں یہ بتاؤں کہ جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اذان کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جمعے میں کوئی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے، کہ ایسے بہت سے ایسے وقت ہیں کہ جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے نام لے کے درود شریف پڑھ کر اول اور آخر، تو سٹیمپ لگ جاتی ہے درود سے کہ یہ دعا قبول انشاءاللہ تعالیٰ ہونی ہے۔ تو وہ آپ نے دعا اللہ سے مانگی کہ آپ اس باربر کی طرح کہ جی اللہ تعالیٰ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا، ورنہ دنیا میں اتنی تکلیف اور غم کیوں ہوتے؟ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہو ان تکلیفوں کو غموں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگی؟ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ کے رسول کہتے تھے اللہ سے مانگو، اور ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ اور لوگوں سے مانگ رہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے میری باجی ہی کی ایک فرینڈ تھی، یہ لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باجی بتاتی ہیں مجھے، ویسے بڑا مطلب میں نے بڑا انجوائے کی ان کی بات سن کے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی دوست جو تھی نا رو رو کے نا بیٹھی ہوئی اور دعا مانگ رہی، اللہ میاں سونے کے کڑے دے دے، اللہ میاں سونے کے کڑے دے دے، وہ مجھے بالکل نہیں، میرے ہسبینڈ مجھے دے کے نہیں دے رہے، آپ نے ان کے دل میں بات ڈالنی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو جانا ہے، میں حج کر کے جاؤں اور میں کڑے بھی نہ لے کے جاؤں، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ تو اللہ میاں آپ نے بس، مجھے نہیں پتا، مجھے کو کڑے چاہیے۔
تو باجی کو اتنی ہنسی آ رہی تھی, اس نے کہا کہ یار تم ادھر بیٹھی ہوئی اور کڑے مانگ رہی, کہتی ہے تم, کہتی میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں, اور اللہ نے اس کے دماغ میں بات ڈالنی ہے کہ مجھے کڑے دے. تو بات تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی جو چیز چاہیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے. جیسے ہم آج کل ہمارا اس وقت مدرس کا سب سے بڑا جو آزمائش ہے نا, وہ ہماری اولاد ہے. موم کیا بیکورڈ سوچ ہے, آپ کیا بات کرتی ہے, دس از نن آف یور بزنس, پلیز موم یہ میری لائف ہے, میں نماز پڑھوں, میں پردہ کروں, میں نہ کروں, کسی سے ساتھ ملوں, بس اب میں 18 ابو ہو گیا ہوں, میں اڈلٹ ہو گیا ہوں, اب آپ کا میرے پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, پلیز مائنڈ یور اون بزنس. اور وہ آپ 2 سے 3 دفعہ کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ بچے آپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے کہ لو جی اماں کے پاس بیٹھ گئی, امی نے فوراً نصیحتیں شروع ہو جانی ہیں, بیٹا یوں کر لو, بیٹا یوں کر لو. تو بچے آپ کو شن کرنے لگ جاتے ہیں آج کل کے. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں, بڑے پیار محبت سے, چھوڑنا نہیں ہے بچوں کو, کہنا نہیں چھوڑنا. بینگ ا مدر, ہم لوگوں نے آخری سانس تک اپنے بچوں کی ویلفیئر کا سوچتا رہنا ہے اور ان کو کہتے رہنا ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ حکمت کے ساتھ کریں اور اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, اللہ تعالیٰ اس امت کے بچوں کو, اللہ ان کے بچوں کا نیک نصیب کرے. ان کو جو مجھے بہت سی سسٹرز کہتی ہیں ان کی زوج کی دعا مانگے, اللہ تعالیٰ جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک زوج عطا فرمائے, جو اولاد ڈھونڈ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد دے, اور جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ رکھ. اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ دور کرے گا تمام تکلیفیں, تمام آپ کی بے چینیاں. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہو. حرام کا نوالا اگر ہم کھا رہے ہوں گے تو اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ حرام ہمارے جسم کا حصہ بن رہے ہوگا تو پھر تکلیفیں, بیماریاں بھی تو وہیں سے آئیں گی. تو پلیز اپنے مین سورس آف انکم پہ بھی غور کریں کہ ہمارے سورس آف انکم کیا ہے. تو بہرحال یہ آیت نمبر 62 میں تھا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا کرو میں آپ کی تکلیف دور کروں گا. اور کون ہے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل جو سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کو, اور ہماری تمام, وہ کہتے ہیں نا کہ تمام جن اور انس ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور سب اللہ سے مانگیں تو اللہ کا اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں انگلی ڈالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو نواز دے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے رہیں گے. اور تمام جن اور انس اللہ سے ناؤز بلا شرک کرنے لگے یا نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی بادشاہت میں تب بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ صمد, اللہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہتے ہیں کہ یہاں پہ خلیفہ بنایا تمہیں زمین پہ. اب اس کے 2 مطلب ہے. نمبر 1 یہ کہ ایک پشت یا نسل کے بعد دوسری پشت یا نسل, یعنی کہ ایک جنریشن کے بعد, ایزی اگر آپ کو سمجھ آ جائے, آپ کے پاس دوسری جنریشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دادا جان تھے, پھر ہمارے والدین تھے, والدین کے بعد ہم, پھر ہمارے بعد ہماری اولاد, پھر ہماری اولاد کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد. تو یہ کیا ہوگی, جنریشنز ہماری جانشین بن رہی ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے اور چلتا جائے گا. اب یہاں پہ دوسرا مطلب یہ ہے, ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ جنریشنز چلتی جائیں گی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار یا ہمیں تھوڑا سا تصرف, تھوڑا سا جو کنٹرول بخشا ہے, یہ اقتدار بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا جائے گا, اور یہ بھی چلتا رہ جائے گا. ایک تو جنریشن چلتی گئی نا, آپ کی جانشین بن گئی. پھر آپ دیکھیں, اب صرف پاکستان کو دیکھ لیں, پہلے کون تھے, قائد اعظم تھے, علامہ اقبال تھے, پھر پتہ نہیں کون آیا, پھر کون آیا, پھر نواز شریف آیا, پھر بے نظیر آئی, پھر نواز شریف آیا, پھر بے نظیر آئی, پھر عمران خان آیا. یعنی کہ یہ ایک قوم, اچھا اس قوم کو چھوڑے, جیسے اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں قوم عاد آئی, سمود آئی, یعنی کہ ایک قوم تباہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوسری لے آتا ہے. ایبٹ آباد کا زلزلہ ہوا, وہ قوم, وہ جگہ وہ ڈوب گئی, اس کی جگہ نئے لوگ اٹھے, نئے لوگ پیدا ہو گئے, نئی جنریشن چل پڑی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوموں کا سلسلہ, ایک قوم ختم ہوتی ہے دوسری قوم آ جاتی ہے. تو یہ ایک جانشینی کا سلسلہ, یہ بھی چلتا رہتا ہے. پوسٹ کے اوپر بھی جانشینی کا سلسلہ, وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اتنا غور و فکر کرانے کے بعد کہ ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے
کہ ہم اپنی جنریشنز کو سٹینڈ سٹل، ہم پاز کر لیں، ہم اپنے دادا جان نانا جان کو روک لیں. ہم تو اپنے والدین تک کو نہیں روک پا رہے ہوتے، ہم تو اپنے بچوں تک کو روک نہیں پا رہے ہوتے. اور میں آیت نمبر 60، کیونکہ آج ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ میں نے ایک دعا بھی کروانی ہے آپ کے ساتھ. تو ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، لمحہ فکری ہے، ہم ان کو روک نہیں پا رہے. تو ہم ٹوٹلی ہیلپ لیس ہیں اللہ کے اوپر، ہیلپ لیس. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ پیدا ہوتے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اور درمیان کی جو زندگی ہے یہ جانشینی کی ہے. یہ اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے اپنے اپنے گھروں میں. ایک عورت اپنے گھر کی خلیفہ ہے، ایک مرد اپنے گھر کا قوام ہے. ہر بندے کے اوپر ایک رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں جو اس نے ادا کرنی ہے. اور سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس کو اطاعت کرنی ہے اور پھر ہماری ایک لائف کا سپین ختم ہو جائے گا اور ایک نیکسٹ جنریشن آ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں سمجھا کے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے الہن، کیا کوئی معبود ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ؟ قلیلاً ما تذکرون، ہرگز نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو. کہ آپ آج تک جتنا مرضی آپ کے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، آپ کسی کی ڈیتھ کو روک سکے ہو؟ کسی کی پیدائش کو روک سکے ہو؟ یا کسی کو اگر جتنے مرضی انفرٹیلٹی کیس ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہوگا وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا. اور جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا وہ انسان دنیا سے نہیں جائے گا. ہم نہیں جان سکتے کہ کس کی کیا زندگی اور کیا حساب ہے. اور آپ یہ دیکھیں تو پھر یہ لوگ کیوں بہکے جاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آیت نمبر 62، 61 اور 62 اس پہ غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کی مذمت کی جا رہی ہے. کہ پھر تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. تو پھر ہمیں کس چیز پہ ناز ہے، ہمیں کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ ہم اس زمین پہ کیوں اترا کے چل رہے ہیں؟ میں اگر ایک قدم اٹھاؤں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو میں دوسرا قدم نہیں رکھ سکتی. میں ایک سانس لوں، مجھے نہیں پتا مجھے اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آئی کوٹا ایک سویئر ایکسیڈنٹ سے بچ کر آئی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں یا جتنی وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 63 میں، 63 آج 63 تک ہی پڑھیں گے. آمن، بھلا کون، یہدیکم، ہدایت دیتا ہے تم کو، فی ظلماتی، اندھیروں میں، البر، خشکی، والبحری، اور سمندر کے، ومن یرسلو، اور کون ارسال کرتا ہے، کون بھیجتا ہے، ریاح، ری، ہوا، بشرن، بشرن بشارت سے، خوشخبری بنا کے، گلیڈ ٹائڈنگز، بائنا درمیان، یدئی ہاتھوں کے، رحمتی اپنی رحمت کے، الہن کیا کوئی معبود ہے، الہن کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، تعالی بلند ہے، اللہ اعلی ہے، اللہ اما اس سے جو یشرکون جو تم شرک کرتے ہو. اب یہ 3 آیات مکمل شرک کی مذمت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 63 میں کہ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان، اما یشرکون، تعالی اللہ اما یشرکون، اللہ کی شان اس سے بلند ہے. اب یہاں پہ ستاروں کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں. ستاروں کے 3 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، کیونکہ پہلے زمانے میں گھڑیاں، گوگل، آنٹی وغیرہ تو چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کے راستہ تعین کرتے تھے، ڈائریکشنز فائنڈ کرتے تھے. دوسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ ستارے آسمانوں کی زینت ہیں. جیسے ایسے نہیں لگتا اگر رات کے وقت آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک مکیش کا دوپٹہ آسمان کے اوپر چھایا ہوا ہے. اور ونس میری زندگی میں ایک دفعہ میں نے چولستان کا ڈیزرٹ اور یہ دبئی ڈیزرٹ کا بھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت آسمان اتنا صاف ہوتا ہے، اتنی خوبصورت اس وقت آپ کو ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جو عام پولیوٹڈ شہروں میں آپ کو ویسا نظر نہیں آئے گا منظر.
جو آپ کو ڈیزرٹس کے اوپر سے نظر آتا ہے ان ستاروں کو. تو یہ ایک آپ کی زینت کا سبب بھی ہے. اور تیسرا ستاروں کا یہاں پہ ایک اور کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے کام کے لیے فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے. جیسے میں نے بتایا کہ اتنا منظم نظام ہے کائنات کا, زمین کا, سورج اور آسمان, یہ تو وہ تمام کی ایک میٹنگ چلتی ہے. فرشتوں کے اپوائنٹڈ کام ہوتے ہیں, وہ سارے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے, ہواؤں کا, بادلوں کا, سب کا. تو یہ اس کے لیے شیطان جو ہے ٹو سم ہائٹ وہ آسمان تک جانے کی کوشش کرتا ہے, کنسوئیاں سپائنگ کرنے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے کہ یہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. تو کوئی ایک آدھ بات سن لیتا ہے, پھر وہ واپس آتا ہے اور اس میں 10 باتیں ملا کے کاہنوں کو, نجومیوں کو, پامسٹری والوں کو, فارچون ٹیلرز والوں کو, یا جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ اس باتوں کی بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں. تو رات کی تاریکیوں میں راہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے بنائے, جن کی گردش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطے مقرر فرما دیے ہیں کہ وہ سیارے ان کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. اور اس قدرتی نظام سے فائدہ انسانی کو ہے, اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر گیا اور کون سی ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے. اور پھر ان سیاروں کی روشنی سے راستے بھی نظر آتے ہیں, اور وہ جو آج کل آپ کو وہ ڈائریکشن ہے وہ قطب نما جو ہر موبائل پہ ہے جی, قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کریں, تو یہ بھی سیاروں ہی کے مرہون منت ہے. اگر یہ ستارے اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا اور ان کی نظام گردش میں باقاعدگی نہ ہوتی, یا یہ بے نور ہوتے, تو انسان رات کی تاریکیوں میں سفر کر ہی نہ سکتا. ہاں یہ سفر خشکی کا ہو, سمندر کا ہو, اور یہ اس کے لیے موت کا باعث بن جاتا. آپ کہتے ہیں یار یہ سائمہ نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی. اچھا جی, ایکسپیرینس کریں. بھئی یو کے والے تو نہیں کر سکتے, ہم پاکستانیوں کے دکھی لوڈ شیڈنگ کو تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہوتی ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے رات کے وقت, آپ اپنے گھر اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہی کمرہ جس میں آپ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, جب ٹوٹل ڈارکنس ہو جاتی ہے اور کوئی لائٹ نہیں ہوتی, تو آپ ٹامک وہیاں مارتے پھرتے ہیں. سم ٹائم آپ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, کبھی سٹول سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کہاں جا رہی ہیں, آپ اپنے ہی کمرے میں لاسٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی کا نظام نہ رکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, ٹوٹل ڈارکنس. تو سارا نظام اللہ نے بنایا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں, لیکن اللہ کی عبادت وقت اللہ تعالیٰ شکوا کرے تم اسے بھول جاتے ہو, تم اس کا ہمسر اور لوگوں کو بنا دیتے ہو. بہرحال بہت کچھ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.